یہ چند سوالات ہیں مومنین کی طرف سے۔ پہلے سوال میں پہلا سوال فرماتے ہیں کہ کیا روزے دار روزے کی حالت میں میت کو مس کر سکتا ہے کہ جس کو غسل نہ دیا گیا ہو؟ کیا اس عمل سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا؟ یعنی روزے دار روزے کی حالت میں کیا ایسی میت کو مس کر سکتا ہے جسے ابھی 3 غسل مکمل جس کے نہیں ہو؟ روزے دار جو ہے میت کو مس کر سکتا ہے۔ میت کو مس کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی میت کو مس کرنا مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، آپ کے اوپر غسل واجب ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کے الفاظ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور، اگر کسی شخص سے مثلا کسی میت کو اس نے رات کو ٹچ کیا 9 بجے 10 بجے، اس نے غسل مس میت جان بوجھ کے نہیں کیا، کہا میں صبح کر لوں گا، صبح کو بھی اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ایک مرتبہ بھول جائے، ایک مرتبہ جان بوجھ کے۔ اگر کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہو اور وہ صبح تک یعنی نماز فجر تک وہ اپنے آپ کو عمدن اسی حالت میں رکھے کہ اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو، تب بھی اس کا روزہ اس دن کا صحیح ہے۔ یعنی یہ والا غسل واجب ہونا روزے کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑتا، آپ کا روزہ صحیح رہے گا۔ تو لہٰذا غسل مس میت جس کے اوپر واجب ہو وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور میت کو مس کرنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ اکثر جوان روزے دار دن کے وقت مثلا سو گئے، فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار دن کے وقت سوئے اور اسے احتلام ہو جائے تو جس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے روزے کو باقی رکھ سکتا ہے؟ تو اچھا کوشچن ہے، عام طور پہ یہ اکثر سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں یعنی کسی کو احتلام ہو، یعنی سوئی ہوئی حالت میں منی کا خارج ہونا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص جو احتلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ منی خارج ہو، تو لہٰذا اس سے روزہ آپ کا باقی رہتا ہے، روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے، کیا روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ یا آج کل پائپ یا شیشہ وغیرہ جس سے گاڑھا دھواں نکلتا ہے، کیا روزے کی حالت میں یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اب خود انہوں نے ذکر بھی کیا اپنے سوال میں کہ گاڑھا دھواں نکلتا ہے، یعنی سگریٹ سے، حقے سے، شیشہ سے یا پائپ سے۔ اس لیے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ سگریٹ، وہ حقہ، وہ شیشہ اور پائپ جو گاڑھا دھواں جس سے نکلتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر روزے کی حالت میں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی روزے کی حالت میں آپ کو اجتناب کرنا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، بعض لیڈیز کی طرف سے سوال ہوتا ہے، ہمارے شوہر ہیں مثلا وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ دن کے وقت سگریٹ پیتے ہیں، اور ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہم تک جو دھواں آتا ہے، تو وہ دھواں کیا ہمارے لیے ہمارے روزے کو باطل کرتا ہے؟ تو پھر اس سگریٹ کے دھوئیں کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ گاڑھا دھواں ہے، جیسے وہ سگریٹ سے نکل رہا ہے بالکل ویسے آپ کے پاس آ رہا ہے اور ویسے آپ ناک یا منہ کے ذریعے حلق سے نیچے اتار رہے ہیں، پھر تو یہ احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا روزہ باطل ہے۔ لیکن ایسا نہیں، ہلکا سا دھواں آپ کے ناک کے قریب پہنچتا ہے یا حلق میں محسوس ہوتا ہے، یا دھواں جو ہے وہ محسوس، یعنی اس کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو بو ہے وہ صرف محسوس ہوتی ہے، تو وہ صرف محسوس ہونا کہ
سگریٹ کا دھواں ہے، اس سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ درست اور صحیح ہے۔ چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا سحری کے بعد خلال یا برش کرنا واجب ہے؟ اچھا، یہ بھی آج کل کے روزمرہ کے مسائل میں سے سوالات میں سے سوال پوچھا گیا، یعنی سحری کے بعد خلال یا برش، لیکن سحری کے بعد سے مراد کیا ہونی چاہیے؟ یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے۔ ہاں البتہ وقت ختم ہونے کے بعد وہ دوسری صورت بن سکتی ہے، تو لہٰذا ابھی اس بات کی طرف، کیا سحری کے بعد خلال یا برش کرنا واجب ہے؟ جی، اگر آپ کو احتمال ہے، اس بات کا احتمال ہے کہ اگر میں نے خلال نہیں کیا یا برش نہیں کیا اور وہ ذرات اندر جا سکتے ہیں، صرف احتمال ہے، یقین اور اطمینان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے خلال یا برش کرنا واجب نہیں ہے آغا سستانی کی نظر، چونکہ صرف احتمال ہے۔ جب احتمال ہو کہ ذرات اندر چلے جائیں گے، اس صورت میں نہ برش کرنا واجب ہے نہ آپ کے اوپر خلال کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر بھولے سے اندر چلے جائیں، بعد میں احتمال تھا بھولے سے اندر چلے گئے، تو کیا روزہ صحیح ہے؟ آغا سستانی کہتے ہیں روزہ صحیح ہے۔ اب باتیں دوسری طرف، اگر روزے دار کو اطمینان، یقین ہے، اس کو علم ہے کہ میرے جو ذرات پھنسے ہیں، دانتوں میں رہ گئے ہیں، یہ حلق سے نیچے چلے جائیں گے اگر میں نے خلال نہیں کیا، جب برش نہیں کیا، تو یہ ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں گے۔ ایسی صورت میں آغا سستانی فرماتے ہیں پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ خلال کریں یا آپ برش کریں۔ یعنی اگر آپ برش کے ذریعے سے، کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خلال کے ذریعے نکال لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم برش کے ذریعے سے بھی نکل جاتے ہیں، تو اس لیے میں دوسری چیز کو بھی، یعنی انہوں نے سوال میں بھی ایڈ کیا ہے تو ہم بھی اس کو ایڈ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر علم، اور آپ کو علم ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ ذرات جو دانتوں میں رہ گئے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں واجب ہے خلال کریں۔ اور اگر آپ خلال نہیں کرتے، علم اور یقین اطمینان کی صورت میں خلال نہیں کرتے، ذرات اتر کے نیچے چلے جاتے ہیں، ایسی صورت میں پھر آپ کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ برش کو انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت دے دوں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بلا ہم روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش جس میں ٹیوب بھی استعمال کی جاتی ہے، اگر آپ کو اطمینان ہے، آپ دانتوں کے اوپر سے، آگے سے آپ جو ہے وہ واش کریں گے اور حلق سے نیچے نہیں اترے گی، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ اجتناب کریں اس چیز سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ اچھا، برادر کا ایک اور سوال، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو احتلام ہوا دن کے وقت اور اس نے غسل کرنا تھا لیکن وہ بھول گیا، مزید 2 دن تک غسل نہ کیا، تو اس کے 3 روزوں کا، اس 3 روزوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی دن کے وقت کسی کے اوپر یعنی غسل واجب ہوا ہے، احتلام ہوا ہے، وہ دن اور اس کے اگلے 2 دن، یعنی اس دن اس نے غسل کرنا تھا، غسل نہیں کیا، اگلے 2 دن بھی بغیر غسل کے اس نے روزے رکھے ہیں، اس میں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو پہلا دن ہے روزے کا، وہ روزہ بالکل صحیح ہے، چونکہ اس کو احتلام ہوا ہے۔ احتلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ خود سے منی کو خارج نہیں کر رہا، جو روزے میں باطل کرنے والی چیزیں ہیں، منی کا خارج کرنا، احتلام اس چیز میں نہیں آتا، تو لہٰذا اس کا پہلے دن کا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اگرچہ اس کو نماز کے لیے مثلا غسل کرنا تھا
اور اس نے نماز نہیں پڑھی وہ گناہ گار ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے اگر اس نے نماز نہ پڑھنے کے لیے غسل نہیں کیا۔ اب یہ سستی کر گیا مسئلہ کہ میں مغرب کے وقت مثال کے طور پہ یہ سوچا کہ میں مغرب کے بعد جو ہے بھئی میرے اوپر تو غسل کرنا ابھی واجب ہی نہیں ہے، میں لہٰذا جو ہے مغرب کے بعد غسل کر لوں گا اور کل کا روزہ بھی میرا ہو جائے گا، اور آج والا روزے کے لیے غسل کرنا فوراً واجب نہیں ہے۔ تو اب یہ بھول گیا اور 2 دن روزے اسی حالت میں رکھے کہ بھول گیا تھا غسل کو۔ اگر کوئی شخص غسل کو بھول جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے روزے صحیح ہیں، اس کے روزے کیا ہیں؟ صحیح۔ لیکن اچھا اب یہاں پہ برادر نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ ہے روزوں کے بارے میں۔ اگر یہی صورت کسی کے ساتھ نمازوں کے بارے میں ہو جائے پھر یہ والا قانون نہیں چلے گا، یعنی اگر کسی شخص کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے اور وہ غسل جنابت کو بھول گیا ہے، اگر وہ بھول گیا ہے، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ اچھا اس مسئلے میں ذرا 2-3 صورتیں بن رہی ہیں، اس مسئلے کے جواب کو میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ اس میں جو ہے ایک صورت جہالت والی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے مثلا جو ہے وہ غسل نہیں کر سکا، مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے رات کو سویا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا میرے اوپر غسل واجب ہے، اور 2 دن بعد اس کو پتہ چل رہا ہے میرے اوپر غسل واجب ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں جو شخص جاہل تھا مسئلے سے اس کے اوپر اس کے روزے صحیح ہیں، البتہ جو غسل کو بھول جائے اس کے لیے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، اور جو نماز ہے اس کے لیے بھی اس کی نمازوں کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ مرتب ہو گیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ برادر کا آخری سوال فرماتے ہیں کیا روزے دار روزے کی حالت میں، یہ سوالات ہو گئے ہیں، ایک مل کے دوبارہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ برادر کا سوال نمبر 6 جی آخری سوال فرماتے ہیں کہ بعض خواتین لیکوریا یا دیگر لیڈیز مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے بچہ دانی سے جڑی ہوئی نالی جو پیشاب کی طرف ہوتی ہے اس میں ٹیبلٹ یا لیکوڈ دوائی استعمال کی جاتی ہے، کیا لیکوریا کی مریض خواتین یا دیگر جو خواتین کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے اس نالی میں لیکوڈ یا ٹیبلٹ کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں کیا روزے کے باطل کرنے کا سبب بنتا ہے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک انیمہ جو ہے وہ روزے کو باطل کرنے والا ہے، یعنی مقام پخانہ سے انیمہ ایک پچکاری، وہ بھی لیکوڈ، اور وہ بھی اتنی مقدار میں جو یعنی پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے، اوپر تک، صرف مقعد کی مقام تک ہو، تو وہ موجب بطلان نہیں ہے، اگرچہ اس کے بارے میں کہا گیا احتیاط مستحب اجتناب کریں، لیکن جو وہ نالی خواتین کی بچے دانی میں جو پیشاب کی مقام سے جڑی ہوتی ہے، جس میں ٹیبلٹ یا لیکوڈ
علاج کی غرض سے استعمال کی جاتی ہے، اس سے آغا سستانی فرماتے ہیں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، روزہ صحیح ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس درس سوال فرماتے ہیں کیا روزے دار روزے کی حالت میں، یہ سوالات ہو گئے ہیں، ایک مل کے دوبارہ صلوات پڑھے محمد برادر کا سوال نمبر 6 جی آخری سوال فرماتے ہیں کہ بعض خواتین لیکوریا یا دیگر لیڈیز مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے بچہ دانی سے جڑی ہوئی نالی جو پیشاب کی طرف ہوتی ہے اس میں ٹیبلٹ یا لیکوڈ دوائی استعمال کی جاتی ہے، کیا لیکوریا کی مریض خواتین یا دیگر جو خواتین کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے اس نالی میں لیکوڈ یا ٹیبلٹ کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں کیا روزے کے باطل کرنے کا سبب بنتا ہے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک انیما جو ہے وہ روزے کو باطل کرنے والا ہے، یعنی مقام پخانہ سے انیما ایک پچکاری، وہ بھی لیکوڈ، اور وہ بھی اتنی مقدار میں جو یعنی پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے، اوپر تک، صرف مقعد کی مقام تک ہو تو وہ موجب بطلان نہیں ہے، اگرچہ اس کے بارے میں کہا گیا احتیاط مستحب اجتناب کریں، لیکن جو وہ نالی خواتین کی بچے دانی میں جو پیشاب کی مقام سے جڑی ہوتی ہے، جس میں ٹیبلٹ یا لیکوڈ علاج کی غرض سے استعمال کی جاتی ہے، اس سے آغا سستانی فرماتے ہیں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، روزہ صحیح ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس درس قرآن